آج 3 محرم الحرام سحر جو قافلے ہیں وہ کربلا پہنچ چکے ہیں اور ہر طرف وہ جو دشت نینوا ہے اس کی دہشت جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، لیکن صبر، استقامت اور ان ماؤں کی شجاعت اور خصوصاً میں نے جو ذکر کیا ان 3 ماؤں کا، 3 خواتین کا، 3 مستورات کا، ان عظیم مستورات کا، تو میں چاہوں گی جناب سیدہ ام لیلہ سلام اللہ علیہا آپ ان سے آغاز کریں، ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہمارے ناظرین کو بتا دیں اور اس کے بعد پھر کربلا میں آپ کی قربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد ہم تعزیت پیش کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور، ان کے خانوادے کی شہادت پر ماہ محرم الحرام اور تمام امت مسلمہ کے حضور، اور آپ کا شکریہ سچ ٹی وی کا، خداوند متعال آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے اور ہمیں یوں ہی محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑے رہنے کی توفیق عنایت کرے کہ ہماری دنیا اور آخرت اگر وابستہ ہے تو وہ ذکر اور فکر اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہے۔ اگر ہم تذکرہ کریں جیسا آج 3 ماہ محرم، جیسے دل سفر کر رہا ہے، جیسے جیسے مکہ چھوڑا سید الشہداء نے اور آپ کوفہ اور پھر کوفہ سے راستہ بدلا کربلا کی جانب گئے ہیں، تو جو ایک عزادار ہے، جو ایک محب ہے، جو ایک چاہنے والا ہے، اس کا دل سید الشہداء کے ساتھ ساتھ سفر میں ہے۔ اگر آپ قیام کر رہے ہیں 2 ماہ محرم، خیمے لگ رہے ہیں اور کربلا کی سرزمین کو خریدا جا رہا ہے، تو جو عشاق ہیں وہ آج بھی بالکل اسی طرح محسوس کرتے ہیں۔ یہ معجزہ ہے کربلا کا اور غم امام حسین علی مقام کا۔ ناہیدہ یہ خون کی طہارت ہے کہ کوئی غم سید الشہداء کو محسوس کرتا ہے، اس زمانے میں بھی محسوس کرتا ہے۔ یہ نسلوں کی طہارت کی گواہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ دیکھیں، انسان افسوس تو کوئی ہمسایہ مر جائے، ہم عقیدہ نہ بھی ہو، ہم دین نہ بھی ہو، تو تب بھی افسوس کا اظہار کرتا ہے، تو کجا وہ کہ جو سرتاج انبیاء اور اولیاء ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جن کے گود کے پالے ہیں حسنین، ان کے غم کو منانا یہ ہمارے لیے ایک توفیق ہے، ہمارے لیے توفیق ہے، ان کو نہیں چاہیے، ان کے لیے نہیں ہے یہ، اور یہ احسان پروردگار بے شک یہ نعمت ہے، یہ اتمام نعمت ہے جو پروردگار عالم نے ایک ولایت، ایک محبت اہل بیت کی صورت میں میرے اور آپ کے اوپر کیا ہے۔ تو ہمارے جو دل ہیں، عشاق کے دل ہیں، وہ جیسا کہ آپ نے کہا 3 ماہ محرم آ گئی اور اب تمام تر قافلے آ رہے ہیں اور اب پڑاؤ ہے جو کربلا میں ہو چکا ہے۔ آپ نے کربلا کی زمین کو خرید لیا، 70,000 درہم میں خریدا اور اس کو اپنے بیٹے علی اکبر کے نام سے موسوم کر دیا۔ اس بیٹے کی ماں جناب ام لیلہ بنت ابی مرہ بن عروہ بن مسعود ثقفی، یہ آپ کا نسب ہے۔ اگر ددیال دیکھا جائے تو قبیلہ بنو ثقیف سے آپ کا تعلق ہے۔ قبیلہ بنو ثقیف سے بہت سے ایسے افراد نکلے، مختار ثقفی بہت زیادہ مشہور ہیں، اس طرح جناب ام لیلہ اور یہ عروہ بن مسعود ثقفی، اسی طرح سے یعنی بہت سارے نامور نیک افراد بھی بنو ثقیفہ سے مشہور ہوئے، اور حجاج بن یوسف ثقفی کی جو ظالم ترین شقی ترین فرد ہے وہ بھی قبیلہ بنو ثقیف سے اس کا تعلق ہے۔ لیکن آپ کا جو نسب ہے جناب ام لیلہ کا، کہتے ہیں کہ عروہ بن مسعود ثقفی جو آپ کے دادا تھے، یہ اشراف میں بنو ثقیفہ کے شمار ہوتے تھے۔ جب صلح حدیبیہ کا وقت آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شرائط لکھی تو جو سامنے سے افراد تھے ان میں عروہ بن مسعود آئے تھے، دادا جناب ام لیلہ کے، یعنی یہ اس وقت یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کا وقت ہے، تو یہ دوسری جانب سے اشراف میں ان کا شامل ہونا تھا، بزرگوں میں ان کا شمار تھا۔ اور جب انہوں نے معذرت خواہ، جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ ثقیف میں عروہ بن مسعود کو اپنا نمائندہ قرار دیا۔ اچھا، صحیح، انہوں نے ریپریزنٹ کیا نبی کو، اور جب یہ وہاں پہنچ گئے، تبلیغ کرنے لگے، مبلغ بنے، کیونکہ رسول اللہ نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا، تو وہاں پر ان کو تبلیغ کے دوران ایک تیر آ کے لگا،
یعنی جنگ نہیں تھی لیکن کسی ظالم نے حاسد نے ان کو تیر کا نشانہ بنایا اور یہ شہید ہو گئے. اور جب ان کو ان کی شہادت کی خبر غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے نہ صرف یہ کہ افسوس کا اظہار کیا بلکہ آپ نے یہ جملہ، ایک تاریخی جملہ ہے جو آپ کے لیے کہا کہ عروہ بن مسعود ثقفی کو اپنے قبیلے میں وہی مقام حاصل تھا جو صاحب آل یاسین کو اپنے قبیلے میں تھا، جن کا تذکرہ سورہ یاسین میں ہوا ہے. تو یہ آپ کا مقام ہے، آپ ایک شہید کی پوتی ہیں.